السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2 اور میں ہوں عبد الرحمن بخاری۔ آج ہمارے مہمان ہیں گلگت بلتستان حکومت میں معاون خصوصی برائے اطلاعات ایمان شاہ صاحب۔ ان سے ہم تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں گلگت بلتستان حکومت کی موجودہ جو صورتحال ہے اور آنے والے جو چیلنجز ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ ایمان شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ گلگت بلتستان حکومت کی اس وقت ترجیحات کیا ہیں؟ گلگت بلتستان حکومت کی ترجیحات سر پانی ہے، بجلی ہے، صحت ہے، تعلیم ہے اور سب سے بڑھ کر لا اینڈ آرڈر ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج سے کوئی 18 اگست کے بعد یہاں کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہو گئی تھی اور پھر کہیں پہ جا کے بہت زیادہ لوگوں میں اضطراب تھا، بے چینی تھی۔ آج جب میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت حد تک جو ہے صورتحال ہے بہتری کی طرف جا رہی ہے، یہاں پہ ہو گیا۔ جو سب سے بڑا جو کرائسس جو ہم فیس کریں گے آنے والے دنوں میں وہ بجلی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بھی ایک پوری ایک اسٹریٹجی بن رہی ہے اور اس میں میرے خیال میں چیف سیکرٹری نے بھی کل وہ اجلاس میں جو زیادہ فوکس تھا وہ بجلی کا مسئلہ تھا۔ اس میں آپ لوگوں کے ساتھ میری انٹریکشن اس طرح ہوگی کہ میں نے کوشش کی ہے اس میں کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سیکٹریز ہیں وہ ہفتہ وار بریفنگ دیں گے اپنے ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے۔ جو ہمارا میڈیا سینٹر بنا ہے وہاں پہ بریفنگ ہوگی، وہ بتائیں گے کہ جی اس وقت کیا سچویشن ہے، ہفتے بعد کیا ہے، 2 مہینے بعد کیا ہے، فیوچر پلان کیا ہے، کرائسس کیا ہے، ان کا سلوشن کیا ہے۔ اور ہماری کوشش ہوگی کہ سب سے پہلے ہم پاور ڈپارٹمنٹ سے اس کا آغاز کریں۔ پاور ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹری بیٹھے گا، اس کے بعد ہم کوشش کریں گے وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کا منسٹر بھی ذرا۔ تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جو گزشتہ سال جس طرح 22 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ تھی اس بار دورانیہ کچھ کم ہوگا؟ خیر صاحب دیکھیں، اس میں ایک جو امید کی کرن ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 36 میگا واٹ کے پروجیکٹس ایسے ہیں جن کا سول ورک کمپلیٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو پرابلم آ رہی ہے وہ ٹربائن جنریٹر سیٹس کا آ رہا ہے جن کو ہم TG سیٹس کہتے ہیں۔ اس کا اوورآل اس کا وہ جو لنک بنتا ہے وہ پاکستان کی جو قومی یہ جو فائنینشیل ایک کرنچ آیا ہوا ہے اس کے ساتھ لنک ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ LCs وغیرہ کو کھولنے میں جو ہے ظاہر ہے وہ تھوڑا سا وہ ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے۔ اب یہ ساری جو مشینری ہے وہ آپ نے امپورٹ کرنا چائنا سے، تو اس پہ پھر چیف سیکرٹری نے کوئی 10 دن پہلے گورنر اسٹیٹ بینک کو خط لکھا تھا اور کل جب شام کو میری میٹنگ ہوئی CS سے، چونکہ ہم سب کا جو اٹینشن ہے وہ بجلی ہے اس وقت، اس نے یہ بتایا کہ اس میں اگلے چند دنوں میں LCs کھل جائیں گے جب مشینری آ جائے گی۔ اس کے بعد یہ کہ گلگت میں 26 میگا واٹ دسمبر تک اگر وہ LCs ٹائم پہ کھلتے ہیں، مشینری آتی ہے، 16 میگا واٹ نلتر ہے، 6 میگا واٹ آپ کا کارگا ہے، 3.2 میگا واٹ نورمل ہے، تو یہ تقریباً 25-26 کوئی تھرمل جنریٹرز چلانے کی بھی حکمت عملی بنائی گئی ہے؟ بخاری صاحب، تھرمل جنریٹر سے زیادہ ہم کوشش حکومت کی یہ ہے کہ اگر کوئی صورتحال بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو جو پچھلی حکومت نے کوئی 100 ارب روپے جو تھرمل جنریٹرز کے لیے دیے، بجائے اس کے کہ وہ 100 ارب روپے آپ کے سولر پروجیکٹ کے اوپر لگا دیتے، تو میرے خیال میں اس کا رزلٹ دیر پا بھی ہوتا، بہت بہتر آ جاتا۔ آپ نے 100 ارب تو پیمنٹ کر دیے، زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں فروری میں وہ چلنا شروع ہو گئے تھے اور اپریل مئی تک، اس کے بعد وہ پیک کر کے سارا لے کے گئے اور آپ کے صوبے سے 100 ارب روپے بھی لے کے گئے۔ اچھا شاہ صاحب، اگر ہم بجلی کے بعد اگر بات کریں، کل گلگت بلتستان اسمبلی میں آپ نے دیکھا آپ کی حکومت کے وزراء ہی نام لیے بغیر ایک آفیسر پر بڑی تنقید کرتے رہے، مختلف افسروں کے حوالہ جات دیے گئے۔ یہ کیا چل رہا ہے حکومت کے اندر؟ بیوروکریسی اور آپ کی حکومت میں تصادم، ٹکراؤ کی کیفیت کیا ہے؟ یہ جو یہاں پہ جو گلگت بلتستان کی جو پارلیمانی تاریخ دیکھیں تو یہ میرے خیال میں 2009 سے شروع ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے تو آپ جس طرح سے نظام چلا رہے تھے، باضابطہ طور پہ جو اسپیکر کا عہدہ تخلیق ہوا تھا وہ 1999 میں ہوا تھا، لیکن میں پارلیمانی نظام کو صوبائی اسمبلی کے طور پہ جو لے رہا ہوں وہ 2009 کے بعد جب مہدی شاہ صاحب چیف منسٹر بنے اور یہ سارا یہ اب ہمارا جو ہے وہ مہدی شاہ کے بعد حفیظ صاحب آئے، اب یہ تیسرا ٹینیور ہمارا چل رہا ہے۔ تو ظاہر ہے مطلب یہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں یہ نئی روایت ہے کہ صوبائی وزراء بھی بیٹھ کے اپنے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں۔ مطلب میں ایز اے جرنلسٹ میں خود اپنے اوپر تنقید کر رہا ہوں، یا آپ جو ہے نا آپ اپنے اوپر تنقید کر رہے ہیں، یہ ایک نئی روایت ہے۔ اگر یہ روایت اچھی ہے
تو پاکستان کو بھی اس سے سیکھنا چاہے. ہمارے دیگر جو صوبے ہیں، پنجاب ہے، کے پی ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، اور قومی اسمبلی میں وہاں بیٹھتے ہیں. اگر یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، جو کہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ میں صوبائی حکومت کا حصہ ہوں. میں اب جب میں اس سسٹم سے باہر تھا اور آپ کے ساتھ میں بیٹھتا تھا تو ہم تو صرف تنقید کرتے تھے یا تنقید نہیں کرتے تھے. جو چیزیں ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ چیزیں اس طرح ٹھیک کی جا سکتی ہیں، ہم وہ تجاویز بھی دیتے تھے. وہ تو میں سسٹم سے باہر تھا. آج خود میں معاون خصوصی برائے اطلاعات بیٹھ کے آج میں خود جو ہے وہ کہانیاں افسانے سنانا شروع کر دوں کہ جی اطلاعات کے محکمے کو اس طرح ٹھیک کرنا چاہیے، اس کو جدید خطوط پہ استوار کرنا چاہیے، یہاں پہ جو ہے وہ ملازمین کی حاضری نہیں ہوتی ہے، ان کو. پھر وہ میری نااہلی ہے. اب میرے پاس اختیار. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہمارے منسٹرز شاید مطلب اس سے زیادہ اور زیادہ پرفارم کرنا چاہ رہے ہوں گے. ممکن ہے یہ بھی ہوگا کہ اس وقت خاص کر جو ہمارا انٹیریئر منسٹر ہے شمس الحق لون صاحب، بہت ممکن ہے اس کے ذہن میں اس سے بھی زیادہ مطلب ہے زبردست انرجیٹک آدمی. آپ کو پتہ ہے شمس لون صاحب کی فزیک بھی ماشاءاللہ شاہ جو ہے صاحب، وہ یہ مسائل دفتر کے کمرے میں بیٹھ کے، بیٹھک میں بیٹھ کے حل نہیں کیے جا سکتے؟ اسے اسمبلی کے اندر لا کے اپنا بھی انتظامیہ کا بھی مذاق بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں اب یہ ہر ایک اپنا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. میں اس فلسفے کو یا اس فارمولے کو لے کے آگے بڑھتا ہوں کہ جو کام گھر کے اندر بھی مثلا آپ اپنے کمرے میں بیٹھیں یا بیڈ روم میں بیٹھیں تو وہاں آپ کسی بھی ڈریس میں آپ ہو سکتے ہیں. آپ جب ڈرائنگ روم میں آتے ہیں تو آپ کا ڈریس وہ نہیں رہتا ہے. آپ گیٹ کے باہر آتے ہیں تو آپ کسی اور ڈریس میں ہوتے ہیں. تو یہ ایک پورا طریقہ کار موجود ہے. کیبنٹ کا اجلاس 3-4 دن پہلے ہوا تھا، اس میں ڈیٹیل میں سارے ایشوز ڈسکس ہوئے تھے. اس سے پہلے جب پرائم منسٹر یہاں آئے تو کیبنٹ میٹنگ ہوئی، اس میں پورے ڈیٹیل کے ساتھ جی بی کے ایشوز پرائم منسٹر کے سامنے رکھے بھی گئے اور پرائم منسٹر نے اپنا پورا ایک پلان بھی بنا کے دیا. اس کے باوجود بھی شاید کچھ منسٹرز خاص کر شمس الحق لون صاحب یہ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ سپیڈی ہو، کام بہت تیز ہو، اور چیف سیکرٹری صاحب جس رفتار سے چل رہے ہیں اس رفتار سے بھی کچھ 1000 گنا زیادہ بہتر رفتار سے چلیں. تو میری ان سے چونکہ بات نہیں ہوئی ہے تو اس لیے میرے خیال میں یہ مطلب خاکہ بن رہا ہے کہ آپ بذات خود چیف سیکرٹری کی کارکردگی کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں بہترین ہے، ایکسلنٹ ہے. مطلب کبھی آپ نے ویسے سی ایس ہاؤس کب وزٹ کیا؟ میں نے چند دن پہلے کیا تھا. اس سے پہلے کبھی آپ سی ایس ہاؤس گئے تھے؟ آپ کو بھی تقریباً مطلب نہیں، آپ اس میڈیا میں آپ کے بھی تو 25 میں اور آپ میرے خیال میں زیادہ 3-4 سال کا ڈفرینس ہے نا، اتنا ہی ہے. جی جی ایسے ہی. میں زیادہ سے زیادہ اس سے پہلے 26 سالوں میں 1 یا 2 مرتبہ گیا تھا. ابھی عام لوگوں کے لیے بھی وہ ہاؤس کھلا ہوا نا، دفتر بھی کھلا ہے، ہاؤس بھی کھلا ہے. شام 7 بجے یہی منسٹرز ان کے پاس جاتے ہیں، کام نکلتے ہیں، سارا ہوتا ہے. آپ کو اس وقت بھی پورے پاکستان سے مختلف این جی اوز آ کے یہاں پہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہیں پہ لائزان ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے. اب ہماری بدقسمتی ہے، مزاجن ہم ایسے ہیں، کوئی بندہ بہت زیادہ ایکٹیولی پرفارم کرے اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں، اگر کوئی بالکل سائڈ بیٹھ جائے اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں. تو یہ ہمارے مزاج کا بیسیکلی حصہ بن گیا ہے. اچھا شاہ صاحب، چمک گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کچھ زیادہ نہیں چل پائے گی، کیا لگتا ہے آپ کو؟ سر وہ دیکھیں یہ جمہوری پارلیمانی نظام ہے نا، اس میں ہر ایک کو حق ہے کہ ایک عددی مثلا ہمارا 32 کا اب 33 کا ہوگا جب خورشید خان صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، تو اس میں سے 17 ممبران اسمبلی چاہیں تو اپنا قائد ایوان وہ چینج کر سکتے ہیں. یہ تو ایک طریقہ کار ہے. جب تک ہے یہ حکومت اس وقت تک کوشش یہی ہوگی کہ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے توجہ دی جا سکے. اور ایک اور چیز میں اس حکومت کی ایک پرفارمنس آپ کو بتا دوں جو مجھے بہتر لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یار میں بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوں، مجھے بہت زیادہ نالج ہے، میری جو ہے نا وہ باڈی بھی ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، تو مجھ سے زیادہ سمجھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. وہاں پہ آپ کا مشاورت کا عمل رک جاتا ہے، پھر آپ کے انڈیویجول فیصلے شروع ہو جاتے ہیں. تو انڈیویجول فیصلے آپ عقل کل کوئی نہیں ہے. آپ مشاورت سے جب آپ چلتے ہیں تو مشکل فیصلے بھی آسان ہو جاتے ہیں. مشاورت کو چھوڑ کے آپ جو ہے نا ون وے کی طرف جاتے ہیں تو پھر مسائل ہوتے ہیں. اس حکومت میں نے چیف منسٹر کو دیکھا کہ ہو سکتا ہے ان کی ایکسپوجر زیادہ نہ ہو سکتا ہے ان کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ، لیکن ان میں زبردست بات یہ ہے کہ وہ پوری مشاورت کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، جو آپ کو کچھ چیزیں بہت مشکل حالات بھی
کہیں جا کے بہتر ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، بعض سیاسی شخصیات نے موجودہ حکومت میں جو ہے وہ غیر منتخب لوگوں یا غیر سیاسی لوگوں کو حکومتی عہدے دینے کی شدید مخالفت کی، تو آپ خود بھی جو ہے وہ غیر سیاسی اور غیر منتخب شخصیات میں سے ہیں، آپ پہ بھی لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، حکومت کا حصہ بنے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غیر منتخب یا غیر سیاسی لوگوں کو حکومت کا حصہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں اب وہ کوئی خواہش پہ حکومت کا حصہ مطلب کم از کم میں نہیں بناؤں۔ مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ یہ پورٹ فولیو آپ چلا سکتے ہیں، میں نے کہا میں چلا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان میں ایک یہ جو روایت ہے جو اسپیشلی میرے حوالے سے کہتے ہیں جی کہ جے وی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی، ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے، یہ بھی سوال بھی اٹھا جائے ہے۔ کہ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت آپ کی اسلام آباد کی جو حکومت ہے اس میں سولنگی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہاں پہ عامر میر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس سے پہلے نجم سیٹھی صاحب وہ چیف منسٹر رہے، اس کے بعد وہ حسن عسکری صاحب چیف منسٹر رہے۔ تو آپ کو یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی سیاسی پارٹی میں وہ رہیں گے تب آپ کو، ہو سکتا ہے آپ کے ایکسپرٹیز کی کہیں پہ ضرورت پڑ جائے، تو رائٹ پرسن اور رائٹ جاب والا جو ایک فارمولہ ہے، اگر اس کے تحت کل آپ کو آفر کرتے ہیں کہ بخاری صاحب آپ کی یہاں پہ ضرورت ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ اپنا ولنگ شو کرتے ہیں، تو اس میں میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کسی پارٹی کا حصہ ہیں اور آپ کوئی حکومت چلا سکیں۔ ریسنٹ شہباز شریف کے دور میں، اسی پی ایم ایل این کے دور میں فہد صاحب معاون خصوصی برائے اطلاعات رہے نا، تو اس پہ کسی نے انگلیاں کیوں نہیں اٹھائی؟ وہ کس پارٹی کے تھے؟ بالکل دیکھیں ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ تنقید برائے تنقید کا جو ایک سلسلہ ہے نا، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اب پھر ان چیزوں کا بھی پھر ان لوگوں کو جواب دینا پڑے گا۔ تو وہ چلو یہ تو نگران میں بیٹھے ہوئے ہیں، فہد تو ایک منتخب حکومت کے ساتھ معاون خصوصی بیٹھا ہوا تھا جو پی ایم ایل این کا تھا۔ اگر پی ایم ایل این کا کوئی دوست یہ اعتراض اٹھا رہا تو پہلے پھر شہباز شریف صاحب کو ذرا پوچھے نا کہ فہد صاحب کو آپ نے معاون خصوصی برائے اطلاعات کیوں تو رکھا؟ اب مستقبل میں کوئی آپ سیاست میں رہیں گے یا صحافت میں واپسی ہوگی، کیا سوچا ہے؟ بخاری صاحب دیکھیں، جب میں ذہنی طور پہ جب میں تیار تھا کہ میں نے اب یہ قلمدان وہ اسکیچا سنبھالنا ہے، تو میں نے آخری اپنا جب ولاگ کیا تھا اس میں نے کہا تھا کہ آج کے بعد میں ورکنگ جرنلسٹ کے طور پہ کام نہیں کروں گا۔ ایڈمنسٹریٹیولی آپ کر سکتے ہیں ایز اے ورکنگ جرنلسٹ، جس طرح میں پہلے ولاگ کرتا تھا، میں اخبار میں کام کرتا تھا، میں روڈ شوز کرتا تھا، وہ اب نہیں کروں گا۔ آج آپ کے ساتھ میں بیٹھ کے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا ہے، میں نے کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں بننا ہے۔ جو خدمات میرے علاقہ کے لیے پہلے تھی اسی کا تسلسل ہے کہ آج چند مہینوں کے لیے یا چند دنوں کے لیے یا چند ہفتوں کے لیے جو بھی ٹائم ہے، مجھے نہیں پتا ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں میں مینٹلی پریپیئرڈ ہوتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کل اب میں آخری دن ہو یہاں پہ، پرسوں ہم فارغ ہو جائیں۔ جتنے دن ہیں میں کوشش کروں گا، خاص کر آپ لوگ بھی میڈیا انڈسٹری سے آپ وابستہ ہیں، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ جو بھی میرا پورٹ فولیو ہے اس میں جو مسائل ہیں، جتنے دن میرے پاس ہیں اس کے مطابق صحافیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز تو آپ ایڈمٹ کریں نا کہ پہلی مرتبہ میں نے جرنلسٹ کی جس طرح پرائم منسٹر سے انٹریکشن کروائی، کوئی آسان کام نہیں تھا، اس کے پیچھے جو ایفرٹس مجھے کرنی پڑی مجھے پتہ ہے، مجھے اندازہ ہے۔ پرائم منسٹر کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ بغیر پاس کے، بغیر کسی ویریفیکیشن کے، ایون بڑی بڑی شخصیات کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ میں نے 22 صحافیوں کی نہ ان کی ویریفیکیشن تھی نہ ان کا پاس تھا، میں نے سب کو بلایا اور پورے پاکستان میں 40 منٹ کی وہ لائیو پریس کانفرنس چلی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جب بندے کو اس شعبے کے حوالے سے شدھ بدھ ہو اور تھوڑی اس کی پی آر ٹھیک ہو تو چیزیں آگے اور آپ کے مسائل حل ہوں گے سر۔ اچھا، آپ کو کچھ آگے چل کے ڈیولپمنٹس نظر آئیں گے انشاءاللہ، ہمیں یہی امید ہے۔ شاہ صاحب، ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے جو مختلف سرکاری محکموں کی سینکڑوں اسامیاں ہیں جو کسی وجہ سے عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، برسوں سے ہیں، اور جو گلگت بلتستان کے گریجویٹس ہیں، جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، بے روزگار ہے، وہ یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ ان کا حل کیوں نہیں نکالا جاتا ہے؟ تو کیا حکومت، انتظامیہ اور عدلیہ مل کے اس مسئلے کا حل تلاش کرے گی؟
مطلب وہ آپ APSC کے اوپر جو سٹے مختلف پوسٹیں ہیں، مختلف ایسے سینکڑوں اسامیاں ہیں جو اس وقت عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. دیکھیں اس میں تو یہ ظاہر چیف کورٹ ہے، پھر سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے، پھر نیچے آپ کا سیشن سے لے کے سول ججز تک کے معاملات ہیں. اب عدالت کے پاس اختیار تو ہے کہ وہ کسی بھی حوالے سے کوئی بندہ اگر جینون کوئی ایشو لے کے جاتا ہے تو اس کے اوپر سنیں دادرسی کرے. جی بالکل. اب اس میں جو اب یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اس میں بعض اوقات یہ بہت سارے معاملات کے اوپر صوبائی حکومت اور جو عدلیہ ہے، اگر کہیں پہ جا کے کوئی ایسا مسئلہ جس سے پورے علاقے کا نقصان ہو رہا ہو، اس کے اوپر ایک پیج پہ آ سکتے ہیں. اس میں ظاہر ہے ہم عدلیہ کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کو قائل کر سکتے ہیں، ظاہر ہے مطلب تھرو آرگومنٹس یا تھرو فیکٹس اینڈ فگرس کے. اگر کہیں پہ اس طرح کے ایشوز ہیں اور اس سے علاقے کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے APSC کے تھرو جو پوسٹیں ہوتی ہیں اگر وہ فوری طور پہ فل اپ ہو جائیں، حالیہ آپ ASI کی پوسٹیں ہی دیکھ لیں، ایک تو بے روزگاری بھی کمی آتی ہے، اور دوسرا یہ جو ASI کی جو پوسٹیں یا لا اینڈ آرڈر کا جو صورتحال ہے تو بات ہو سکتی ہے. چونکہ میں نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ میری اسٹڈی نہیں ہے، آج مجھے 10-15 دن ہو گئے اس پورٹ فولیو میں، لیکن ذاتی میری رائے یہ ہے کہ علاقے کے وسیع تر مفاد میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ممکن ہے. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین، آپ نے ایمان شاہ صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سنی، اور یہی توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں جو گلگت بلتستان میں بالخصوص گلگت شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اور مختلف ایشوز ہیں، ان کے حل کے لیے صوبائی حکومت جو ہے وہ کردار ادا کرے گی. اور صوبائی حکومت کو یقیناً کئی حوالوں سے چیلنجز کا بھی سامنا ہے، تو یہ ان چیلنجز سے آنے والے دنوں میں حکومت کس طرح سے نپٹتی ہے یہ معلوم ہوگا. تب تک اپنے میزبان عبد الرحمن بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.